ایران جنگ میں یورپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ میں ایران کے معاملے پر برطانیہ، جرمنی، فرانس، اسپین اور اٹلی سے مایوس ہوں۔ یوکرین جنگ نے دفاعی صنعت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ نیٹو کے سربراہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا، ایران نے آبِ ہرمز میں ٹول نہ لینے کی یقین دہانی کرائی۔ ہمیں ایران کے پیسوں کی ضرورت نہیں، ایران کو منجمد اثاثوں سے فنڈز نہیں دیے۔ ہم واضح برتری کے ساتھ جیت رہے ہیں۔ مذاکرات میں ایران کے ساتھ معاملات بہت بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہت کم امکان ہے کہ ایرانی اسکول پر ہمارے میزائل گریں۔ وفاقی وزیر کا بیان جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے۔ وہ وزیر کابینہ میں کیوں ہیں جو کہتا ہے راولاکوٹ کے لوگ کشمیری نہیں؟ کیا کسی ملک کا وزیر دفاع ایسی بات کر سکتا ہے؟ بلاول بھٹو نے وزیر دفاع خواجہ آصف کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ قومی اسمبلی میں کہا، وزیراعظم مثبت کردار ادا کر کے ملک کو مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ان کی مدد کرنے کے بجائے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ وزیراعظم سے درخواست ہے اپنی کابینہ کو کنٹرول کریں۔ بلاول نے مولانا فضل الرحمان کو سیاسی راستہ نکالنے کی ذمہ داری دینے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا، کشمیر میں سیاسی ماحول سازگار بنا کر الیکشن کروائے جائیں۔ کشمیر میں حالات بگڑ چکے ہیں۔ میں یہ دن کشمیر میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے تمام مسائل افہام و تفہیم سے اور سیاسی طریقے سے حل ہوں۔ خواجہ صاحب، آپ جیسا سینئر پارلیمنٹیرین یہ کہے راولاکوٹ کو تو میں کشمیری ہی نہیں سمجھتا، پاکستان کشمیر اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں کے دل آزاری۔ جب یہ کہیں کشمیر سے ان کی لاشیں بھی واپس نہیں جائیں گی تو پھر جو میں نے جواب دیا ہے بالکل بفٹنگ جواب دیا ہے، مجھے کوئی اس پہ ندامت نہیں ہے۔ خواجہ آصف کے بیان سے دنیا بھر کے کشمیریوں کی دل آزاری ہوئی۔ کشمیر حساس علاقہ ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں، راولاکوٹ کو کشمیر کا حصہ نہ سمجھنا زیادتی ہے۔ اس بیان سے دلی رنج پہنچا ہے۔ غیر ذمہ دارانہ بیان کشمیریوں کی تذلیل اور کشمیر کاز کے لیے نقصان دے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، اپنے بیان پر کوئی ندامت نہیں۔ کشمیری برتھ سرٹیفکیٹ سے نہیں، لازوال قربانی سے بنتا ہے۔ جنہیں گھر بیٹھے آزادی ملی وہ کبھی آزادی کی اصل قدر و قیمت نہیں جانتے۔ ہم نے ملک کے لیے 5 جنگیں لڑی ہیں، لیکن یہاں ملک کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ میں نے ایکس پر جو کچھ لکھا وہ پورے ثبوت اور شہادت کے ساتھ لکھا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے پروگرام خبر ود مالک میں کہا، کالعدم ایکشن کمیٹی کی احتجاجی کال کا مقصد آزاد کشمیر میں الیکشن رکوانا ہے۔ کسی جتھے کا غیر قانونی مطالبہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی ثالثی قبول ہے، ان کا اہم کردار ہو سکتا ہے۔ مولانا معاملات کو پوری طرح سمجھیں اور رہنمائی کریں۔ ایجنڈا واضح نہ کیا گیا تو کراچی میں بھی ایکشن کمیٹی بن جائے گی۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کا قومی اسمبلی میں انتباہ، کہا حکومت کے سامنے 4 مطالبات رکھے۔ اگر ایک جماعت کے لیے آرٹیکل 140 کی آئینی ترمیم کڑوا گھونٹ ہے تو ابھی سے پی لیں، ورنہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا، ایم کیو ایم نے وزیراعظم سے ملاقات میں مضبوط بلدیاتی نظام کا مطالبہ کیا تو وزیراعظم نے کہا، آئینی ترمیم سب کی مشاورت اور اتفاق رائے سے ہوگی۔ پی ڈی ایم حکومت کے قیام کے وقت معاہدہ ہوا تھا، حکومت اتحادیوں کے ساتھ اتفاق رائے کے بغیر آئینی ترمیم نہیں لائے گی۔ ایم کیو ایم کب تک حکومت کے لالی پاپ پر چلے گی؟ کراچی اہم ہے یا کرسی؟ مطالبات نہیں مانے جا رہے ہیں تو وفاقی حکومت سے نکل جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ایم کیو ایم کو مشورہ، کہا کراچی کے اراکین اسمبلی کا پیپلز پارٹی سے کوئی مسئلہ نہیں، کابینہ اراکین ان کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں۔ بلدیاتی نظام کا بہانہ آپس میں لڑوانے اور اپنا کام نکلوانے کے لیے ہے۔ بلاول بھٹو نے کراچی کے بلدیاتی نظام کو ملک کا بہترین نظام قرار دے دیا، کہا کراچی میں جو بلدیاتی نظام لائے ہیں وہ آپ لاہور میں لا کر دکھائیں۔ کسی بھی آئینی ترمیم سے پہلے ملک بھر میں بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں۔ بلاول نے کہا حکومت عاشورہ سے پہلے بجٹ منظور کرائے، ممبران کو زیادہ نہیں روک سکتا، تاخیر کی تو ممبران کو مزید اسلام آباد رکنے کی اجازت نہیں دوں گا۔
عمران صاحب سے احترام کا رشتہ ہے. ان کے ہاں اکثر قدم بوسی کے لیے جاتا ہوں تو تخلیے میں بعض باتیں جو میری اور مولانا صاحب سے ہوئی ہیں قیامت تک وہ قبر میں میرے ساتھ جائیں گے، میں کبھی بات نہیں. پرائم منسٹر صاحب نے جس محبت کا اظہار کیا ہے میں اس محبت کو ویلکم کہتا ہوں، اور انہوں نے مجھ سے اگر کوئی تنہائی میں ویسی بات کی ہے میں ان کو اجازت دیتا ہوں وہ ایوان کے سامنے کھل کر بیٹھیں. مولانا کے ساتھ تخلیے میں ہونے والی باتیں قبر تک ساتھ جائیں گی، اس پر قیامت تک بات نہیں کروں گا. وزیراعظم کا قومی اسمبلی میں مختصر خطاب. جواب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا اگر وزیراعظم سے تنہائی میں باتیں ہوئی ہیں تو وہ اسے بیان کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں. وزیراعظم کا پیشکش قبول کرنے سے کہا وہ باتیں اگر کیں تو بات بہت دور تک جائے گی. مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں بتایا کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے خط لکھ کر مجھے ثالثی کا کردار ادا کرنے کا کہا ہے. میں نے مثبت جواب دیا لیکن میں تنہا یہ کام نہیں کر سکتا. کشمیری سراپا احتجاج ہیں، حکومت کو چارٹر آف ڈیمانڈ پر بات کرنی چاہیے. پیٹرول 458، ڈیزل 520 اور ہائی آکٹین 670 روپے کا. پاکستان میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے سستا تیل مہنگا بیچا، اربوں روپے کا منافع کمایا. وزیراعظم نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کی تو آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے رونا دھونا شروع کر دیا. پاکستان میں مہنگے تیل پر اربوں روپے منافع کمانے والے آئل کمپنیز نے حکومت کو خط لکھ دیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین میں شمولیت کا مطالبہ کر دیا. کہا پیٹرول ڈیزل سستا ہونے سے 104 ارب روپے کا نقصان ہوا. پیٹرول پرائس تجزیہ کار کہتے ہیں یہی کمپنیاں قیمتیں بڑھنے پر خاموش کیوں رہتی ہیں؟ انوینٹری لاس عارضی ہوتا ہے، مستقل نہیں. تیل مہنگا ہوا تو آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے زیادہ منافع کمایا تو اس وقت خیال نہ آیا فائدہ ہمیشہ کمپنیز کو اور خسارہ ہر بار عوام کو. اگر قیمتوں کا پورا نظام دباؤ کی نظر ہو گیا تو اوپن مارکیٹ میکانزم صرف نام کا رہ جائے گا. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری. برینٹ کروڈ آئل کی قیمت 27 فروری کے بعد پہلی بار کم ترین سطح پر آ گئی. برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 4.93% کمی، $73.26 بیرل پر آ گئی. WTI کروڈ کی قیمت میں 4.33% کمی، $70.4 فی بیرل ہو گئی. وربان کروڈ آئل 5.01% کم ہو کر $66.14 فی بیرل کا ہو گیا. معاشی اشاریوں میں بہتری، زر مبادلہ ذخائر اور مالیاتی استحکام پر اعتماد کا اظہار. عالمی مالیاتی ادارے بارکلے نے پاکستان کے خود مختار ڈالر بانڈز کی درجہ بندی اپ گریڈ کر دی. مئی میں کی گئی تنزلی واپس، پاکستانی بانڈز کی کارکردگی بہتر ہونے کی پیشگوئی، سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ. پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہونے کی توقع. بارکلیز کے مطابق بین الاقوامی مالی معاونت تک رسائی سے پاکستان میں معاشی استحکام آیا. وزیراعظم شہباز شریف کی بجٹ تشکیل دینے پر حکومتی ٹیم اور وزارت خزانہ کی پذیرائی. کا بجٹ میں وعدے کے مطابق تنخواہ دار طبقے، کاروباری برادری اور عوام کو ریلیف دیا. معاشی اشاریوں میں بہتری کے ثمرات ملک کے ہر شہری تک پہنچائے جائیں گے. پاکستان کو جو اللہ نے عزت دی، چند سال پہلے ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ کنٹری اس کو کہتے تھے، اس کو ٹیررسٹ کنٹری کہتے تھے. آج اس کو پیس میکر نام سے یاد کیا جا رہا ہے دنیا میں. اب اکنامک بینیفٹس بھی شروع ہو گئے ہیں. OIC وومن کانفرنس جولائی میں پاکستان ہو رہی ہے. SCO کی فارن منسٹر کی میٹنگ ہو رہی ہے. پاکستان کو پہلے دہشت گرد ملک کہا جاتا تھا، آج پیس میکر کہا جا رہا. دنیا بھر سے دعوتیں مل رہی ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا اللہ نے پاکستان کو بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ پیچھے نہیں ہٹے، ایران کو خبردار کرتے رہے. ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ایران کی جانب سے سعودی عرب پر انتہائی کم حملے ہوئے. پاکستان اور ایران کی امنگیں اور مقاصد مشترکہ ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی پاکستان کے خطے میں امن کے لیے کردار پر تعریف. ایکس پر لکھا خطے میں امن کے لیے پاکستان کی انتھک کوششیں اس کی بھرپور ثقافت کی عکاس ہیں. پاکستان کے ثالثی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسلام آباد کا اہم دورہ کیا.
اپنے بھائیوں آصف زرداری، شہباز شریف اور عاصم منی سے تفصیلی مشاورت ہوئی۔ پاکستانی قیادت کے ساتھ باہمی روابط تعاون کو مزید وسعت دینے پر گفتگو ہوئی۔ ایران مذاکرات میں غیر معمولی رعایتیں دینے پر مجبور ہو گیا۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ، صحافیوں سے گفتگو میں کہا، ہم واضح برتری کے ساتھ جیت رہے ہیں۔ مذاکرات میں ایران کے ساتھ معاملات بہت بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایرانی جوہری تنصیبات کے دورے میں امریکی معائنہ کار بھی شامل ہوں گے۔ امریکی معائنہ کار اقوام متحدہ واچ ڈاگ کے ساتھ ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی فاکس نیوز سے گفتگو، کہا ایرانی حکام اس بات پر متفق ہیں جوہری تنصیبات کا جائزہ لیا جائے۔ ٹویٹر سوشل پر لکھا، ایران کو تاحال کوئی رقم دی گئی ہے، نہ فنڈز ریلیز کیے گئے۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں جہازوں سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جا رہا۔ غلط معلومات فراہم کی گئیں تو مذاکرات فوری طور پر ختم کر دیے جائیں گے۔ امریکہ ایران کے منجمد فنڈز خود کنٹرول کرے گا۔ رقم امریکی کسانوں اور فارمرز کو دی جائے گی۔ امریکی کسانوں سے فنڈز کے بدلے مکئی، گندم اور سویابین خرید کر ایران بھیجی جائے گی۔ پاکستان اور قطر کا سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات کے پہلے دور پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ امیر قطر نے وزیر اعظم کو پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت کو سراہا۔ امیر قطر نے پاکستان کی امن کی کوششوں کے لیے قطر کی مکمل حمایت کا اظہار۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کا امن کی کوششوں میں مسلسل اور بھرپور تعاون پر شکریہ کہا، کامیابی فیلڈ مارشل کی انتھک کوششوں اور قطر سمیت برادر ممالک کی بدولت ممکن ہوئی۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ امیر قطر نے رواں سال کے آخر میں پاکستان کا دورہ کرنے کی خواہشہ کا اظہار کیا۔ First high-level committee meeting in pursuant of this concluded with the issuance of a joint statement by Pakistan and Qatar as a mediator. One is the establishing a high-level committee for political oversight for mediation. برگن اسٹاک میں امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات آئندہ ہفتے پھر ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنے ہیں دونوں ملکوں کی ٹیکنیکل ٹیمیں پاکستان اور قطر سے مسلسل رابطے میں۔ ایرانی میزائل پروگرام کا معاملہ اسلام آباد MOU میں شامل ہے۔ ایران سے تجارتی گیٹ وے کا معاملہ بھی پابندیوں کے خاتمے سے جڑا ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی صورتحال پاکستان افغانستان معاملے سے قطعی مختلف ہے۔ علاقائی سلامتی بالخصوص افغانستان سے متعلق چین کے کردار کے مترف ہے۔ پاکستان کا کویت، بحرین اور UAE پر حملوں سے متعلق موقف بالکل قانونی ہے۔ پاکستان کی تینوں ممالک کی قیادت کے ساتھ رابطے رہے ہیں۔ پاکستان کو ہاکی پرو لیگ کے 14ویں میچ میں بھی شکست ہو گئی۔ لندن میں میزبان انگلینڈ نے سنسنیخیز مقابلے میں 2-1 سے میدان مار دیا۔ قومی ٹیم برتری لینے کے باوجود میچ نہ جیت سکی۔ پاکستان کے لیے واحد گول رانا وحید اشرف نے اسکور کیا۔ گرین شرٹس کا اگلا مقابلہ جمعے کو بھارت سے ہوگا۔ پاکستان کا کرکٹ میں امریکہ سے مدد دینے کا پلان۔ PCB کا پلیئرز کو پاور ہٹنگ کی ٹریننگ کے لیے امریکہ بھیجنے پر غور۔ قومی وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن کے کہنے ہیں کچھ کھلاڑیوں کو امریکہ بھیجا جا سکتا ہے، وہاں پاور ہٹنگ کے ماہر موجود۔ فٹنس کی بہتری کے لیے نوجوان فاسٹ بالر علی رضا کو بھی امریکہ بھیجا جائے گا۔ اور فرنچ اوپن چیمپئن کا ایک اور ٹائٹل جیتنے کا خواب چکنا-چور۔ میرا کا ہومبرگ اوپن سے سفر تمام ہو گیا۔ روسی اسٹار کو ہم وطن کھلاڑی نے سیٹس میں ڈھیر کیا۔ ایکاٹرینا نے فتح کے ساتھ ایونٹ کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔